اجازت لے کے ہن سیدہ عائشہ دے گھر دے اندر آپ نے مرض وفات دے ایام گزارنے شروع فرما دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث دے اندر آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے جدوں میرا اللہ رحم مادر دے اندر انسان دی تخلیق فرماندے ان دی ناف دے اندر جس جگہ تے دفن ہونا ہوئے ایک مٹی دا ذرہ رکھ دیں دیں، یعنی ان دے اندر ایسی مقناطیسیت ہوتی ہے جی میں مقناطیس لوہے نو کھچ دا اپنی طرف، یعنی وہ مٹی دا ذرہ ایسا پاورفل، ایسا مؤثر اور پرکشش ہوتا ہے وہ انسان نو کھچ کے اپنی طرف لے کے جانا ہے۔ یہ وجہ ہے تسی ویکھدے ہو آدمی پیدا کتھے ہوندا ہے، زندگی کتھے گزارتا ہے، اور وہ فوت کیڑی جگہ تے ہوندا ہے، دفن انہوں کیڑی جگہ تے کیتا جاتا ہے، یعنی وہ مٹی ایسے اسباب اور حالات پیدا کر دیتی ہے کہ انسان اس جگہ تے پہنچن تے مجبور ہو جاتا ہے۔ اور پھر میرے رب نے قرآن دے اندر واضح کر دیتا ہے منہا خلقناکم، ہم نے تمہیں جس مٹی سے پیدا کیا ہے وفیہا نعیدکم، اسی مٹی میں ہم تمہیں لے کے جائیں گے، اور کل قیامت دا دن ہوئے گا ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، پھر عرش والا تانو اسے مٹی جو اٹھائے گا جس مٹی دا ذرہ پیدائش دے وقت تیری ناف دے اندر رکھ دیتا سی۔ گویا کہ آج بات سمجھنا بڑی آسان ہو گئی ہے۔ آج کل جڑے ڈرون اٹیک ہوندے نے، ڈرون اٹیک جڑے جاسوسی لوگ کرتے ہیں اس جگہ تے ایک سم جا کے تھوڑا جا رکھ دیں اور گویا کہ راڈار نو یہ دستا ہے کہ فلانی جگہ تے تہاڈا مطلوبہ شخص موجود ہے، پھر اس جگہ تے آ کے ڈرون اٹیک کرتا ہے۔ اس واسطے آج تہاڈا تے میرا بنایا وہ آلہ اتنا مؤثر ہے کہ وہ جناب اپنی طرف کھچتا ہے اس ڈرون نو، یا اتوں جدو میزائل چلتا ہے ٹھک اتنے جا کے پہنچتا ہے مطلوبہ جگہ تے۔ اس اندر کی تاثیر ہوئے گی جیڑی تاثیر میرے رب نے رکھی ہے، یعنی وہ مٹی دا ذرہ جس انسان دی ناف دے اندر جس جگہ دا رکھ دیتا ہے کائنات دا نظام بدل جائے گا، لیکن میرے اللہ دا نظام نہیں جے بدل سکتا۔ تے حضور دی ناف مبارک دے اندر ہی امی عائشہ دے گھر دے مٹی دا ذرہ رکھ دیتا سی۔ وہ پھر حضور دے دل سے خواہش پیدا ہو، ہن میں اتنے ٹھہرا، ہن دیگر ازواج مطہرات بھی سن نا، لیکن حضور نے خواہش کیوں؟ اس واسطے کہ وہ مٹی نے کھچ پائی، کشش کھچاؤ اپنی طرف، اور حضور نے اجازت طلب فرمائی، اجازت مل گئی، حضور نے اس جگہ تے پھر رہنا شروع فرما دیتا۔ 2 ہفتے ایک بیماری دے ایام سیدہ عائشہ صدیقہ دے گھر آپ گزارتے ہیں۔ اور ویسے بھی ایک حدیث مبارکہ دے اندر حضور نے فرمایا سی آنا میں و ابو بکر، اور ابو بکر و عمر خلقنا من تربت واحدہ، اور آپ نے سانو ایک کوئی مٹی چو پیدا فرمایا، وفیہا ندفن، اور ایک ہی مٹی چسی دفن ہوا ہے، یعنی میں نو ابو بکر عمر اور قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ ابن مریم آن گے، وہ بھی اتنے دفن ہون گے۔ گویا کہ انہاں دی ناف دے اندر بھی سیدہ عائشہ دے حجرے دی مٹی موجود ہے، وہ آج بھی دوسرے آسمان تے موجود ہے۔ اور پھر جدو آن گے جہاد کرن گے، پوری دنیا تے اسلام دا نفاذ عمل چ لے کے آن گے، حضور دے روضے تے آن گے، حج کرن گے، اسلام کرن گے، شادی ہوئے گی، بچے ہون گے، انہاں دا انتقال اور وصال ہوئے گا، اور انتقال اور وصال تو بعد چوتھی قبر دی جگہ آج بھی حضور دے روضے دے اندر موجود ہے، اوتے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نو پھر دفن کر دیتا جائے۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی پھر تدفین بھی اس حجرے دے اندر، اور وہ حجرہ بہت بلند بالا، بہت بلند بالا، یہ اتنی بڑی ساری اماں دی یہ عظمت ہے
سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ دنیا دے اندر اس دی مثال ہی کوئی نہیں۔ ویسے تو میرے رب نے انہوں نے بڑا نوازیا ہے، لیکن دو تین چیزیں ایسی ہیں کہ انسان دی عقل حیران ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ دے اندر تشریف لے گئے، جہاد شروع، فتوحات کے دروازے میرے رب نے کھول دیتے، اسلام نے پھیلنا شروع ہو گیا، انہاں مکے چو کڈیا اور اپنے مدینہ منورہ دے دروازے کھولے۔ حضور تشریف لے گئے، وہ کہتے ہجرت میں برکت ہوتی ہے، حضور نے ہجرت فرمائی اور اپنے برکات فتوحات کے دروازے کھولے۔ بدر، احد، خندق، خیبر، یہ علاقے فتح ہونا شروع ہو گئے۔ اسلام دا روب، دبدبہ، ہیبت، جلال عالم کفر تے چھانا شروع ہو گیا۔ اس دور چند منافقین بے ایمان سن، انہوں نے جدو ویکھیا جڑے عالم کفر دے ٹکڑیاں دے پڑھتے سن، بظاہر حضور دے پیچھے نمازاں پڑھتے سن، جمعے پڑھتے سن، وعظ سنتے سن، شکل مومنہ کرتوت کافرہ، انہاں منافقین نے جدو ویکھیا کہ دن بدن اسلام بڑی عزت پا رہے ہیں، صحابہ دے اندر اضافہ ہو رہے ہیں، حضور دے رفقا دے اندر دن بدن بڑی کثرت ہو رہی ہے، تو ایک بڑا عجیب سلسلہ ہو رہا ہے۔ انہاں کیا بھی کیوں نہ کوئی ایویں دا کھیل کھیلیے کہ پیغمبر بھی پریشان ہو جائے، پیغمبر نو ذہنی ٹینشن دے دیو تاکہ جڑے فتوحات ہو رہی ہیں، اسلام پھیل رہے ہیں، اس دے اندر رکاوٹ کھڑی ہو جائے۔ انہاں بڑا کوئی سوچن تو بعد، بہرحال تفصیلات دا وقت نہیں، مختصر انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ صدیقہ انہوں تے بد کرداری دا معاذ اللہ الزام لگا دیتا۔ اور یہ جڑا الزام ہے بس ایک دفعہ منہ چو گل کر دو وہ پھیل جاتی ہے۔ تحقیق اعتبار دا مسئلہ ہے، ایک بار تے آدمی بدنام ہو گیا، پورے مدینہ منورہ دے اندر یہ افواہ پھیل گئی کہ سیدہ عائشہ صدیقہ انہوں کا کردار ٹھیک نہیں، دامن غلط ہے، فلاں صحابی رسول۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنے تو بڑے پریشان ہو، لیکن چونکہ عالم الغیب اللہ دی ذات ہے، پیغمبر بھی عالم الغیب نہیں ہوتے، ورنہ حضور دس دیتے کہ جڑا واقعہ بنا کے میری عائشہ تے گفتگو کرتا ہے پہلے تو جھوٹ ہے۔ حضور بڑے خود پریشان ہو گئے کہ انسان ہے، ہو سکتا ہے انسان ہے۔ ایک تو تک کہ سیدہ عائشہ صدیقہ اس تاریخ اسلام دے اندر دو شخصیات ایسیاں نے جنہوں مقام ناز حاصل سی، مقام ناز۔ انہاں چوں عورتاں دے اندر حضرت عائشہ اور مردہ دے اندر حضرت فاروق اعظم، یعنی مقام ناز، یعنی انہوں نے اپنے آپ تے اتنا مان ہوتا ہے، اور جدو کسی جگہ تے اڑ جان انہوں نے پتا کہ ٹھلا وہ بھی ہونا پائے گا، میں وہ بنائے گا۔